بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربین پیننسولا میں تھرڈ جنرل نالج کا لیکچر ہے. ہم نے پڑھا تھا عربین پیننسولا میں سعودی عربیہ اور سعودی عربیہ کے سراؤنڈنگ میں جو کنٹریز ہیں اس کو کہتے ہیں عربین پیننسولا. یہ ایک عربین پیننسولا ہے. ہم نے دیکھنا ہے ریسنٹ تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں سعودی عربیہ اور اس عرب کنٹریز کا کیا رول تھا عرب سپرنگ میں. عرب سپرنگ 2010 میں سٹارٹ ہوا ٹیونیزیا سے اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسری عرب ڈکٹیٹرز کی حکومتیں گرتی گئیں. عرب سپرنگ جو ہے وہ یوتھفل موومنٹ تھی تھرو سوشل میڈیا آف دی پروٹیسٹس اگینسٹ the long ruling dictators in Arab countries, and they were demanding of democracy and liberalism, freedom of speech. اس میں عرب کنٹریز نے اس کے خلاف ریئیکٹ کیا, خاص طور پہ سعودی عربیہ نے لیڈ کیا. نہ سعودی عربیہ انتہائی ایکسٹریمسٹ فارم آف ریلیجس خلافت چاہتا ہے اور نہ ہی ڈیموکریسی چاہتا ہے. وہ صرف مانکی کا قائل ہے, بادشاہت ہو اور ہماری بادشاہتوں کو خطرہ نہ ہو. یہ ساری کنٹریز جو ہیں وہ آلموسٹ بادشاہ ہیں یا ڈکٹیٹرز ہیں. ان ساری کنٹریز میں جو عرب سپرنگ کے جو پروٹیسٹس ہیں وہ سٹارٹ ہوتے, وہ یمن میں سب سے زیادہ, پھر اس کے بعد بحرین میں بھی وہ سٹارٹ ہوتے ہیں. لیکن بحرین میں جو ڈیموکریسی کے حق کے لیے جو پروٹیسٹ سٹارٹ ہوتے ہیں انڈر عرب سپرنگ, اس کو سعودی عربیہ اپنی فوجیں بھیج کے بحرین اور سعودی عربیہ دونوں اس کو سپریس کر دیتے ہیں. الزام سعودی عربیہ اور یہ گلف کنٹریز جو سنی گلف کنٹریز ہیں وہ لگاتی ہیں ایران کے اوپر کہ ایران وہاں کے پروٹیسٹس کو ہوا دے رہا ہے, کیونکہ صرف پروٹیسٹس کرنے والے بحرین کے زیادہ تر شیعہ پاپولیشن کے لوگ تھے اور ایران کا اس کے اوپر انفلوئنس ہے. بحرین میں اچھی خاصی تعداد شیعہ پاپولیشن ہے لیکن سنی عرب حکومت اس کے اوپر حاوی ہے. اسی طریقے سے یمن میں یہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو گئے عرب سپرنگ, اور ایون کہ یمن کی جو حکومت تھی وہ بھی ٹوٹ گئی. علی عبداللہ صالح جو کہ بہت دیر سے حکومت, کئی سالوں سے وہ حکومت کر رہے تھے, انہوں نے ریزائن کیا انڈر دیٹ پریشر آف دی پروٹیسٹس اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے. اس کے جواب میں ایک کولیشن گورنمنٹ بنی جو کہ سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز کی سپورٹڈ کولیشن گورنمنٹ تھی. اس کے اوپر بعد میں آئیں گے. پھر اس کے بعد عرب سپرنگ اینڈ عربیہ یعنی عربین پیننسولا میں پھیلا, جو انہوں نے دبا دیا اور کچھ جگہوں کے اوپر عرب سپرنگ جو ہے ایران اور سعودی عربیہ وار میں بھی تبدیل ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں یمن کی صورتحال کیا ہوئی. یمن میں جب یمن جو ہے عرب پیننسولا کا ایک کونے کے اوپر ایک ملک ہے, اور یمن میں جو ترتیب ہے پاپولیشن کی یہ ہے کہ یہاں پہ آلموسٹ 60% شیعاز ہیں اور 40% سنیز ہیں. کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق اس سے بھی زیادہ, کیونکہ سینسس اکثر اوقات حکومتیں اپنی مرضی کا بنواتی ہیں. تو ایک اندازے کے مطابق یمن میں 70% بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ایک اندازے کے مطابق 60% جو ہے یمن میں شیعاز ہیں. ان 60% میں شیعاز میں سے جو 50% یعنی کہ ٹوٹل یمن کی پاپولیشن کا 50% جو ہے وہ زیدیہ فرقہ ہے. اب شیعاز میں جو 2 سے 3 بڑی برانچز ہیں جو کہ سب سیکٹس ہیں, جیسے سنیز میں سب سیکٹس کے بارے میں آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ سنیز میں جو مین سب سیکٹس ہیں وہ حنفی ہیں, شافعی ہیں, حنبلی ہیں اور مالکی ہیں, بلکہ حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور سب سیکٹ ہے سنیز کا, اور وہ ہے سلفیز. سلفیز کو, جن کو اکثر اوقات وہابی بولتے ہیں, وہ کسی کو تقلید نہیں کرتے ہیں کسی ایک امام کی, لیکن وہ بھی سنی میں آتے ہیں. 2 بڑے فرقے ہیں اسلام میں, ایک سنیز اور دوسرا اہل سنت اور دوسرا اہل تشیع. ان میں آگے نیچے سب سیکٹس ہیں.
اب سنیس میں جو سب سیکٹس ہیں، جیسے ہم حنفی کی بات کر لیں، پاکستان میں حنفیوں کے جو سب سیکٹس ہیں ان میں ایک بڑا ہے دیوبند اور دوسرا بڑا ہے بریلوی۔ اس کے علاوہ دیوبندیوں میں نیچے سب سیکٹس آ جاتی ہیں، ایک مماتی اور ایک حیاتی، اور بریلویوں میں تو بہت سارے سلسلات ہیں صوفیوں کے فالوئنگ کے حساب سے۔ تو اس طریقے سے سیکٹ سب سیکٹس اس طریقے سے ہیں، لیکن دو بڑے اسلام میں سیکٹس ہیں وہ شیعہ۔ اسی طریقے سے شیعہ میں بھی سب سیکٹس ہیں، جیسے کہ یہاں پر جو زیدیہ فرقہ ہے وہ اکثر اوقات زیادہ مظلوم ہے، کیونکہ شیعہ ان کو کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ وہ سنیز ہیں، اور سنیز ان کو کہتے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں۔ تو زیدیہ فرقہ جو ہے امام زید کو ماننے والے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا حوالہ دے دوں، وہ 5 اماموں کے اوپر کو مانتے ہیں، جیسے کہ ایک پاپولر فرقہ ہے شیعہ میں، وہ ہے شیعہ اثنا عشریہ، وہ 12 اماموں کو ماننے والے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا شیعہ میں فرقہ یہی ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ بڑا فرقہ ہے وہ زیدیہ ہے، اسماعیلی فرقہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو اور بھی کچھ اس کے علاوہ فرقے ہیں، لیکن یہ 3 پرومیننٹ فرقے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو بیٹے تھے 3 تھے، علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک تھے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک تھے درمیانی بیٹے علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جو علی اوسط تھے ان کو وہ مشہور تھے اپنے نام سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہم السلام۔ تو امام زین العابدین کے آگے 2 بڑے مشہور بیٹے تھے، امام زین العابدین کے 2 مشہور بیٹے تھے، باقی بھی بیٹے تھے لیکن 2 زیادہ مشہور ہوئے، جیسے امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ و علیہم السلام، اور امام زید رضی اللہ تعالی عنہ و علیہم السلام۔ اور ان کے آگے امام زید کو جو ماننے والے ہیں وہ زیدیہ فرقہ کہلاتے ہیں، اور یہاں تک ان کا اماموں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ ایک امام، پھر اس کے بعد امام حسن اور حسین رضوان اللہ مجمعین علیہ السلام، وہ 3 ہو گئے امام، پھر اس کے بعد زین العابدین چوتھے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5ویں امام۔ یہ 5 اماموں کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں، اس کے بعد نیچے آنے والے اماموں کے اوپر وہ فالوورز نہیں ہیں۔ لیکن جو اثنا عشریہ کے ماننے والے ہیں، 12 اماموں کو ماننے والے، یعنی 12 بھی ان کو بولتے ہیں، وہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امام باقر کے نیچے بھی امام صادق، ان کے جو بیٹے تھے امام جعفر صادق جو ان کے بیٹے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی 2 مشہور بیٹے تھے، ایک تھے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسیٰ کاظم، اور دوسرے تھے امام اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو یہ دونوں جو امام موسیٰ کاظم، امام اسماعیل کو ماننے والے آپ کو پتہ ہے اسماعیلیہ کہلاتے ہیں، اسماعیلیہ کہلاتے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم کے ماننے والے پھر آگے چلتے جاتے ہیں 12ویں امام تک، اور 12ویں امام ان کے نزدیک امام مہدی ہیں جو ابھی مخفی ہیں، اور پھر وہ قیامت کے نزدیک اپنے آپ کو ظاہر کریں گے۔ سنیس اور شیعہ دونوں اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ امام مہدی قیامت کے دن کے قریب آئیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ اماموں کا سلسلہ۔ لیکن جو زیدیہ فرقہ ہے، جو اثنا عشریہ کے بعد سب سے بڑا فرقہ امام زید رضی اللہ عنہ کو ماننے کا، یہ جو ہیں یہ یہاں پر یمن میں حوثی قبائل جن کو آپ بولتے ہیں، حوثی قبیلہ، ان کے ماننے والے زیدیہ فرقے کے ہیں، اور یہ 5 اماموں کو مانتے ہیں، آگے نہیں۔ تو ان کو فائیور بھی بولتے ہیں، 5 فائیور بھی بولتے ہیں۔ تو ان کا یہ بہت سارے ان کے عقائد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قریب ہیں، یعنی کہ کافی حد تک یہ حنفیوں کے قریب ان کے عقائد ہیں۔ غدیر خم کی جو حدیث ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے چند
کچھ عرصہ پہلے وہ حدیث آئی تھی، اور وہ جب جو آخری خطبہ حجۃ الوداع کے بعد جو واپس جا رہے تھے، مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک قصبہ تھا، پانی کے لیے رکے تھے، اور وہاں پر ایک چبوترے کے اوپر چڑھ کے کہا تھا کہ جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانے۔ تو اس کے ان کو بھی یہ جو زیدیہ فرقے کے لوگ ہیں اس حدیث کو اپنے ساتھ اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی وارث تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی علم کے حساب سے علم کی میراث آگے جو چلتی ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر وہ فزیکلی خلیفہ مانتے ہیں ابو بکر اور عمر رضوان اللہ مجمعین، اور ان کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ جبکہ جو 12 ہیں اثنا عشریہ کے جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، فزیکلی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کے بعد خلیفہ بنا کے گئے تھے۔ تو یہ ان میں کچھ تضاد ہے۔ امام زید کی کافی لمبی چوڑی بحث بھی ہوئی تھی دوسرے والے فرقے کے ساتھ، اور جب انہوں نے عمر اور ابو بکر صدیق رضوان اللہ مجمعین کے خلاف کوئی بات کی تھی تو امام زید کو بہت غصہ آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ رافضی ہو۔ رافضی کا مطلب وہ لوگ جو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ رافضی، اور رافضی کا لفظ ان کے بعد میں شروع ہوا، تو اس طریقے سے ان کے راستے جدا جدا ہو گئے۔ تو امام زید کے ماننے والے جو زیدیہ فرقہ کے لوگ ہیں وہ تمام صحابہ رضوان اللہ مجمعین کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اس غدیر خم کے مطابق کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی طور پر آگے جو ہے لے کے چلے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فرقہ، یہ زیدیہ فرقہ آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہوا کیا۔ یہاں پر یمن میں حکومت تھی علی عبداللہ صالح کی، اور علی عبداللہ صالح امریکہ بھی سپورٹ کرتا تھا، سعودی عربیہ اور باقی عرب کنٹریز بھی سپورٹ کرتی تھی۔ اس کی حکومت پروٹیسٹس کی وجہ سے جو میس پروٹیسٹ پھوٹ پڑے یمن میں انڈر عرب سپرنگ، اس کی حکومت ختم ہو گئی، اور تمام یہ جو گلف کوآپریشن کونسل کے جو ممبرز تھے انہوں نے مل کے کولیشن گورنمنٹ بنائی، جو کہ سنی کولیشن گورنمنٹ تھی۔ وہ تھے پریزیڈنٹ ہادی، اب مجھے پورا ان کا نام بھول گیا، لیکن پریزیڈنٹ ہادی تھے، لیکن ان کے خلاف اختلافات ہوئے حوثی قبائل کی، کیونکہ حوثی قبائل سب سے مضبوط قبیلہ تھا، اور انہوں نے ریبیل کر دیا امام ہادی کے خلاف۔ عبد المنصور رب ہادی، میرا خیال ہے کچھ عبد الرب منصور ہادی ایسے کر کے نام تھا ان کا، ان کے خلاف انہوں نے ریبیل کر دیا، اور یمن میں سنا جو کہ کیپٹل اس کے اوپر قبضہ کر لیا، جس کے بعد سعودی عربیہ نے باقی گلف کنٹریز سے مل کے، خاص طور پر UAE اور بحرین کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا یمن کے اوپر، حوثی قبائل کے اوپر، کیونکہ وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ زیدی فرقہ ہے وہ شیعہ فرقہ ہے، اور شیعہ فرقہ جو ہے وہ یہاں سے جو سلفی سعودی عربیہ ہے اس کے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ تو ان کو یہاں پہ یمن میں ان کا قبضہ ہونے کا مطلب ہے کہ ایران کا انفلوئنس یہاں تک آ گیا۔ انہوں نے بمباری سٹارٹ کر دی، اور اس کے ساتھ ہی 2015 میں سعودی عربیہ نے اعلان کیا کس کا؟ اسلامک ملٹری کولیشن کا۔ کس کا اعلان کیا؟ اسلامک ملٹری کولیشن کا، ملٹری کولیشن کا۔ اس کو اسلامک نیٹو بھی بولتے ہیں، اسلامک نیٹو بھی بولتے ہیں۔ کن کے ساتھ مل کے؟ بحرین کے ساتھ مل کے، اور اس کے ساتھ UAE کے ساتھ مل کے، اور پھر بعد میں ایجپٹ میں شامل ہو گیا، اور یہ سارے جن کے انٹرسٹس ایک ہیں ایران کے خلاف، وہ سارے مل گئے جو سنی عرب کنٹریز ہیں۔ اسلامک نیٹو، اور اس میں اچانک اعلان ہوا کہ پاکستان بھی شامل ہے، اور وہ سارے مل کے لڑیں گے یمن میں ایران کے انفلوئنس کے خلاف۔ اور زیدیہ فرقے کو سمجھتے تھے کہ ایران کا انفلوئنس بڑھا رہا ہے، لیکن ایران زیدیہ فرقے کو، یعنی کہ جو حوثی ٹرائب ہیں ان کو سپورٹ بھی کر رہا تھا، ان کو ویپنز اور باقی مالی امداد بھی ان کو دیتا رہا۔ تو اس طریقے سے فائٹ سٹارٹ ہو گئی، اور اس میں اب تک ہیومن رائٹس وائلیشن اچھی خاصی ہو چکی ہیں۔ یہ ساری عرب کنٹریز کی مل کے جو ایئر فورس ہے ابھی تک حوثیز کو ہرا نہیں سکی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں بہت سارا قتل عام یمن میں ہوا ہے۔ اچھا، اس اسلامک نیٹو کے بارے میں عجیب و غریب بات یہ ہے، ویسے تو ریاض کے اندر ہی اس کا ہیڈ آفس بنایا گیا، اور اس کے بعد ابھی تک 42 کنٹریز کو کلیم کیا جاتا ہے کہ اس میں شامل ہو 41 کنٹریز، 41
21 کنٹریز کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ اس میں شامل ہو چکی ہیں، مگر اور کہا جاتا ہے کہ اسلامک کولیشن ہے، مگر اس میں نہ ایران ہے جو کہ اسلامک کنٹری ہے، نہ ہی عراق ہے جو کہ اسلامک کنٹری ہے، اور نہ ہی سیریا ہے جو کہ اسلامک کنٹری ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا ریزوڈیٹر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ٹیررزم کے خلاف پورے خطے میں ایک کولیشن پیدا کرنا مسلمانوں کا، تاکہ القاعدہ کو، تاکہ حوثیوں کو یا پھر داعش کو ختم کیا جا سکے۔ مگر سب کو پتہ ہے کہ ایران، عراق اور سیریا سب سے زیادہ القاعدہ اور داعش کے خلاف لڑنے والی کنٹریز ہیں، ان کا شامل نہ ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ کولیشن صرف اور صرف سنی کنٹریز نے بنایا تھا ایران کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کے خلاف، اور ان تینوں کنٹریز کے اندر ہی ایران کا انفلوئنس ہے۔ عراق کے اندر اس وقت گورنمنٹ شیعہ گورنمنٹ ہے، سیریا کے اندر اس وقت گورنمنٹ علوی فرقہ ہے شیعہ کا، وہ اس کی گورنمنٹ ہے، تو اس وجہ سے یہ بنایا گیا تھا۔ تو یہ ایک بڑا ویک سا یونٹ ہے۔ بہت ساری کنٹریز کو تو صبح اٹھ کے پتہ چلا کہ اچھا ہم بھی اس میں شامل ہیں، اس کا کوئی ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ بہت ساری کنٹریز بے دلی کے ساتھ شامل ہوئی، جیسے پاکستان ہے۔ پاکستان نان انٹرفیئرنس کی پالیسی کے اوپر عمل درآمد ہے۔ پاکستان کو کہا گیا کہ یمن میں اپنی فوج بھیجے، پاکستان نے بھیجنے سے انکار کر دیا، لیکن 2017 میں 2017 میں راحیل شریف، جو جنرل راحیل شریف ہیں، اس ساری اسلامک نیٹو کو ہیڈ کرنے کے لیے وہاں پہ جنرل تعینات کیے گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ شاید پاکستان اس میں ملوث ہوگا، لیکن پاکستان کی بہترین اسٹریٹجی سے یمن میں وہ انوالو نہیں ہوا فزیکلی، مگر پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عربیہ کے جو مقدس مقامات ہیں اور جو اسٹیبلٹی اور ساورنٹی ہے سعودی عربیہ کی، اس کو ہم بچائیں گے۔ تو اس کے جواب میں پاکستان کی چونکہ آرمی کی بہت آرگنائزیشنل اس کی رسپیکٹ ہے پورے عرب کنٹریز میں، تو آرمی کے ریٹائرڈ جنرلز اور ریٹائرڈ فوجی جو ہیں ہاتھوں ہاتھ وہاں پہ بکتے ہیں، اور ان کو اس کو ایز اے ہیومن کیپٹل وہ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے۔ تو اس طریقے سے یہ اسلامک نیٹو بنائی کس نے بنائی؟ زیادہ تر کور جو کنٹریز ہیں وہ جی سی سی، گلف کوآپریشن کونسل، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ گلف کوآپریشن کونسل کب بنی تھی۔ جی سی سی بنی تھی، دوبارہ میں بتا دوں، جی سی سی جو ہے وہ بنی تھی 1981 میں، اور جی سی سی کے بنانے کے بعد کہا گیا تھا کہ یہ 7 کنٹریز، ایران کو چھوڑ کے باقی 7 کنٹریز جو گلف کی ہیں، اور وہ 7 کنٹریز کون سی ہیں؟ نمبر 1 یہ کویت، عراق، سعودی عربیہ، بحرین، قطر، یو اے ای اور عمان، یہ 7 کنٹریز کے اوپر مشتمل تھی یہ جی سی سی۔ حالانکہ ایران کو شامل کیا جانا چاہیے تھا، کہا کہ یہ اکنامک کوآپریشن کے لیے بنائی گئی، لیکن سب کو پتہ تھا کہ ایران کے ریولیوشن کو روکنے کے لیے بنائی گئی یہ ساری سنی کنٹریز نے، کیونکہ 1979 2 سال پہلے ایران کا ریولیوشن آیا تھا، تو ریولیوشن جو ہے وہ ایران کے ریولیوشنری جو فورسز نے اعلان کیا تھا کہ سارے ایریا میں وہ اپنے ریولیوشن کو سپریڈ کریں گے، تو وہ ڈر تھا جس کی وجہ سے 1981 میں جی سی سی بنائی گئی، ان عرب کنٹریز کے اوپر مشتمل تھی۔ اب یہ جو نیٹو ہے، نیٹو کے اندر جی سی سی کے لوگ شامل تھے، لیکن جی سی سی میں بھی سپلٹ آ گئی۔ جی سی سی میں سپلٹ کیسے آتی ہے؟ وہ ایسے آتی ہے کہ 2017 میں یہ اعلان کیا جاتا ہے 2017 میں کہ ان کنٹریز نے، جو جی سی سی نے، قطر کو ایک دفعہ یہاں سے نکال دیا ہے، اور جو ہے قطر کے ساتھ انہوں نے اکنامک بائیکاٹ کر دیا۔ سعودی عربیہ نے ایئر روٹس کے لیے قطر کو اپنی ٹیریٹری سے گزرنے سے انکار کر دیا، اور ڈیفرنٹ دوسرے کوریڈورس دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ بحرین اور باقی کنٹریز نے بھی قطر کے ساتھ بائیکاٹ کیا۔ ریزن کیا تھی 2017 کے قطر کی بائیکاٹ کی؟ نمبر 1 پہلی ریزن تھی، الزام لگایا گیا قطر کے اوپر کہ دے آر سپورٹنگ ٹیررسٹس۔